السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ کیا حال ہیں آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 38 سے 47 تک کا سبق پڑھیں گے۔ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین پر، ولا طائری یطیر، اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے، بجناحیہ، اپنے دونوں پروں کے ساتھ، الا مگر وہ امتیں ہیں، امثالکم، تمہاری ہی طرح، ما فرطنا، نہیں ہم نے چھوڑی، فی الکتاب، کتاب میں، من شیء، کوئی چیز، ثم پھر الی ربہم، اپنے رب کی طرف، یحشرون، وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، صم، وہ بہرے ہیں، وبکم، اور گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں، من یشاء اللہ یضللہ، جسے چاہے اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے، ومن یشاء، اور جسے چاہے، یجعلہ، اسے کر دیتا ہے، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ قل، کہہ دیجئے، ارأیتکم، مجھے بتاؤ تم، ان اتاکم، اگر آئے تم پر، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ، یا آ جائے تم پر قیامت، اغیر اللہ، تو کیا غیر اللہ کو، تدعون، تم پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، بلکہ یاہو، صرف اسی کو، تدعون، تم پکارو گے، فیکشف، پھر وہ دور کر دے گا، ما تدعون، وہ تکلیف کے، تدعون، تم پکارو گے، الہی، اس کے لیے، ان اگر شاء، وہ چاہے گا، وتنسون، اور تم فراموش کر دو گے، ما تشرکون، جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجے، الی امتوں کی طرف، من قبل کا، آپ سے پہلے، فاخذناہم، پھر ہم نے ان کو پکڑا، بالبأساء، سختی کے ساتھ، والضراء، اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی کریں، فلولا، پس کیوں نہ، اذ جاءہم، جب آیا ان پر، بأسنا، ہمارا عذاب، تضرعوا، انہوں نے عاجزی کی، ولیکن، اور لیکن، قصد قلوبہم، سخت ہو گئے ان کے دل، وزین، اور مزین کر دیا، لہم الشیطان، ان کے لیے شیطان نے، ما کانوا یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے، فلما، پس جب، نسو، انہوں نے بھلا دیا، ما ذکروا بہ، اس کو جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے، فتحنا، تو ہم نے کھول دیا، علیہم، ان پر، ابواب، دروازے، کل شیء، ہر چیز کے، حتی، یہاں تک کہ، اذا فرحوا، جب وہ اترا گئے، بما، ان چیزوں کے ساتھ، جو اوتو، وہ دیے گئے، اخذناہم، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، بغتۃ، ناگہاں، فاذا ہم مبلسون، تب وہ نا امید ہو گئے، فقطع، پس کاٹ دی گئی، دابر القوم الذین، جڑ اس قوم کی جنہوں نے، ظلموا، ظلم کیا تھا، والحمد للہ رب العالمین، اور ہر قسم کی حمد اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ارأیتم، مجھے بتاؤ، ان اخذ اللہ، اگر چھین لے اللہ، سمعکم، تمہارے کان، وابصارکم، اور تمہاری آنکھیں، وختم، اور مہر لگا دے، علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ، کون ہے معبود سوائے اللہ کے، یاتیکم بہ، جو لا دے تمہیں یہ چیزیں، انظر، دیکھیے، کیف، کس طرح، نصرف الآیات، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں، ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ اعراض کرتے ہیں،
قل کہہ دیجیے ارائیتکم مجھے بتاؤ ان آتاکم اگر تم پر آ جائے عذاب اللہ اللہ کا عذاب بغتتن یکایک یعنی اچانک او جہرتن یا اعلانیہ هل یہلکو تو نہیں ہلاک کیے جائیں گے الا القوم الظالمون مگر ظالم لوگ ہی۔ یہاں پہ ہم نے ترجمہ کر لیا آیت کا آیت نمبر 47 تک کا۔ اب تفسیر کی طرف پڑھتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 38 میں اللہ کہتے ہیں اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں۔ ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ کہتے ہیں کہ جتنی قسم کے جاندار ہیں، چرند پرند ہیں، دونوں بازوؤں سے اڑنے والے ہیں، زمین پر چلنے والے ہیں، جتنے بھی قسم کے یہ جاندار جانور ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہو۔ یعنی اللہ کہتے ہیں انسانوں جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی طرح ہم نے ان چرند پرند جانوروں اور پرندوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ جس طرح ہم تمہیں روزی دیتے ہیں اسی طرح ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں۔ جس طرح تم اللہ کی قدرت و علم کے تحت سب کچھ کر رہے ہوتے ہو، اسی طرح وہ بھی اللہ کی قدرت ہی سے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا، اللہ نے تمہیں بتایا، تمہارے ذہنوں میں یہ ڈالا کیا چیز تمہارے لیے فائدے مند ہے، کیا چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، کس چیز کی تمہیں پابندی کرنی ہے، اس کی نہیں کرو گے تو نقصان میں رہو گے، اور کس چیز سے تمہیں بچنا ہے۔ تمام چیزیں جس طرح اللہ نے انسان کو سکھائیں، انسان کے ذہن میں یہ باتیں ڈالنا کہ انسان کا رزق کون سا ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو اس کو کھانی ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو اس کو پینی ہے۔ یعنی یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کون سی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کمال ہے کہ اس نے ہمیں یہ شعور، یہ عقل، یہ تمیز اور تہذیب دی۔ اللہ کہتے ہیں اس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے دلوں میں یہ باتیں ڈالیں، تمہیں الہام کیا، تمہیں عقل و شعور دیا، تمہیں سمجھایا، اسی طرح ہم نے جانداروں کو بھی وحی کے ذریعے یعنی ان کے دلوں میں وہ باتیں ڈال دی، وہ علوم سکھا دیے، انہیں پتہ چل گیا۔ یعنی ایک جانور کو بھی اگر ہم دیکھیں تو تمام جانداروں کو، تمام جانوروں کو یہ بات پتہ ہے کہ ان کے کھانے کی چیز کون سی ہے، کون سے جانوروں کو گھاس کھانی ہے، کون سے جانوروں کو گوشت کھانا ہے۔ اگر وہ اپنی غذا کے علاوہ کوئی اور چیز کھا لیں گے، پی لیں گے تو ان کو نقصان ہے اور وہ مر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جانوروں کو بھی پتہ ہوتی ہیں، اسی لیے وہ انہی چیزوں کی طرف ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ جیسے ہی ان کو وہ چیز نظر آتی ہے جو ان کے کھانے کی ہے، وہ جانور جو گھاس کھاتے ہیں فوراً گھاس کو دیکھ کر اس پر لپک پڑتے ہیں، جو گوشت کھاتے ہیں وہ گوشت کو دیکھ کر۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جانور بھی ہر چیز کو کھا رہے ہوں۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے سبھی کو سکھایا، سبھی کو یہ باتیں بتائیں، اور اپنی جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا اس طرح ہم نے انہیں بھی پیدا کیا، جس طرح تمہیں رزق عطا کیا ویسے انہیں بھی رزق عطا کیا ہے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ ما فرطنا کے لفظ ہے یہاں پہ، ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ یہاں پر جو کتاب ہے یعنی یہ دفتر، اس سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی وہ لوح محفوظ کہ وہاں پر ہر چیز درج ہے، لکھی ہوئی ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے یا پھر قرآن مجید ہے، جس میں اجمالاً یا تفصیلاً دین کے ہر معاملے پر روشنی ڈال دی گئی ہے۔ اللہ ایک مقام پہ کہتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے، لیکن زیادہ تر جو قریب تر معنی کتاب کے یہاں پر لیے جاتے ہیں وہ لوح محفوظ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔
یعنی اللہ کہتے ہیں جس طرح اے انسانوں تم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اسی طرح یہ جانور بھی اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اب دیکھیے جو ایک علماء کا گروہ ہے وہ تو اس سے یہ استدلال کرتا ہے کہ جس طرح تمام انسانوں کو زندہ کر کے ان کا حساب کتاب لیا جائے گا، جانوروں اور دیگر تمام مخلوقات کو بھی زندہ کر کے ان کا بھی حساب کتاب لیا جائے گا۔ اس طرح صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری پر کوئی زیادتی کی ہوگی تو قیامت والے دن سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں یہاں پر جو حشر کا لفظ آیا یحشرون کا کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے، اس سے مراد موت ہے، یعنی جس طرح سے انسانوں کو موت آتی ہے ان جانوروں کو بھی موت آئے گی۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے حشر سے مراد یہاں پر کفار کا حشر ہے کہ ان کا کیا حشر کیا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں جو حدیث میں مثال بیان کی جاتی ہے کہ کسی سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری پر کوئی زیادتی کی ہوئی تو ایک مثال کے طور پر دی جاتی ہے، جس سے مقصد قیامت